وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ خوش آمدین۔ آج کی اس دلچسپ اور معلوماتی گفتگو میں ہم ایک نہایت ہی خوبصورت تحریر اور اس کے بصری حوالوں کا جائزہ لینے والے ہیں۔ ہمارا مقصد العلیم کے گہرے اور وسیع تصور کو سمجھنا ہے۔ خاص طور پر ہم اس بات پر پوری توجہ مرکوز رکھیں گے کہ یہ تصور کس طرح کائنات اور بالخصوص ہماری اس قدرتی دنیا کے ایک ایک ذرے کا احاطہ کرتا ہے۔ آئیے شروعات اس انتہائی گہرے کال سے کرتے ہیں جو آج کے اس پورے جائزے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ یہی بات ہمیں بتاتی ہے کہ جس علم کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی کوئی حدود مقرر کرنا ناممکن ہے۔ اور یہ خوبصورت عربی خطاطی دراصل اسی بنیادی موضوع کا تعارف کروا رہی ہے، یعنی اسم العلیم۔ اگر ہم اس کے معنی پر غور کریں تو العلیم کا مطلب بنتا ہے سب کچھ جاننے والا۔ یہ لفظ اس پوری تحریر میں ایک مکمل اور لامحدود آگاہی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو ایک ایسا علم جس سے اس بڑی کائنات کا اور خصوصاً اس قدرتی دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ پہلا حصہ، کائنات کی وسعت سے لے کر فطرت کی جزیات تک۔ یہاں ان دو مختلف مناظر کا موازنہ کرنا بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف سمندروں کی وسعت اور آتش فشانوں کا اتنا بڑا پیمانہ ہے اور دوسری طرف خزاں کے خاموش جنگل میں گرنے والے ایک اکیلے پتے کی نازک حقیقت۔ العلیم کا تصور ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ قدرتی دنیا کا ایک ایک قطرہ اور ہر ایک خاموش لمحہ اس کے علم میں ہے۔ ان تمام وسیع اور کائناتی باتوں کے درمیان ایک خاص جملہ بار بار دہرایا گیا ہے، مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ یہ صرف ایک عام سی بات نہیں بلکہ اس لامحدود علم کو انسان کے ذاتی تشخص اور عقیدے کے ساتھ جوڑنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہ حتمی علم واقعی لامحدود ہے۔ سمندر کی ان گہری ترین تاریکیوں میں تیرتی ہوئی مخلوقات ہوں یا زمین کی ان تہ در تہ گہرائیوں کے راز جو انسانی آنکھ کبھی نہیں دیکھ سکتی، قدرتی دنیا کا کوئی بھی چھوٹا یا بڑا حصہ اس علم کی دسترس سے باہر نہیں۔ فطرت کی ہر ایک باریک تفصیل یہاں موجود ہے۔ اب خزاں کے اس پرسکون جنگل والے منظر پر ہی غور کرتے ہیں۔ سب کچھ جاننے والی ذات فطرت کے ان انتہائی باریک اور غیر محسوس لمحات کو بھی جانتی ہے۔ جنگل میں خاموشی سے گرنے والا کوئی ایک تنہا پتا بھی اس علم کے بغیر نہیں گرتا، اور سچ پوچھئے تو فطرت کی ان باریکیوں کا یہ علم کسی کو بھی حیرت میں ڈال دینے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا حصہ، طبعی دنیا سے انسانی تجربے تک۔ اچھا، بات صرف باہر کی قدرتی دنیا تک محدود نہیں۔ یہ علم صرف ان چیزوں یا اعمال کا ہی نہیں جو انسان ظاہری طور پر کرتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے ذہن میں چلنے والے ان خاموش خیالات کا بھی پوری طرح احاطہ کرتا ہے۔ اور یہاں پھر سے وہ طاقتور جملہ اس بیانیے کو ایک سہارا دیتا ہے۔ مکمل علم کی اس بات کو یہاں ایک تسلی اور سکون کے احساس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے تاکہ اسے پڑھنے والے کو ایک مثبت پیغام ملے۔ خیالات سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھیں تو اندر کی سب سے گہری دنیا دل کی ہوتی ہے، اور یہ منظر بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ وہ ذات ان سب سے گہرے اور چھپے ہوئے رازوں کو بھی بالکل واضح طور پر جانتی ہے جو انسان کے دل میں دفن ہوتے ہیں۔ اب اگر ذاتی تجربے سے نکل کر پوری دنیا کو، انسانوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو یہ قریبی اور تفصیلی علم دنیا بھر میں موجود ہر انسان اور ہر واقعے پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ یہ سچ میں ایک وسیع تصور ہے۔ تیسرا حصہ، وقت اور مستقبل کا تصور۔ وقت کے اس پیچیدہ تصور کو آسان بناتے ہوئے یہاں روز مرہ استعمال ہونے والی ایک عام سی چیز پیش کی گئی ہے، یعنی کہ کیلنڈر۔ یہ آج کے لمحے کو زمین پر لانے کا ایک شاندار اور سادہ سا طریقہ ہے۔ لیکن ٹھہریے، بات صرف گزرے ہوئے کل یا آج تک نہیں، فوراً ہی یہ بات آگے بڑھتی ہے کہ العلیم اس بات کا بھی مکمل علم رکھتا ہے کہ آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے۔ وقت کی کوئی بھی حدود اس آگاہی کو نہیں روک سکتی۔ یہاں ہم آخری بار اس بنیادی جملے کو دیکھتے ہیں۔ یہ جملہ ان تمام کائناتی، ذاتی اور وقت سے جڑے تصورات کو ایک ہی ڈور میں باندھ دیتا ہے تاکہ پوری معلومات کا ایک تسلسل برقرار رہے۔ چوتھا حصہ، علم اور ہدایت کی طلب۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ العلیم کی اس لامحدود صفت کو سمجھنے کے بعد کچھ عملی اقدامات سامنے آتے ہیں، جیسے ایک دعا کی شکل میں۔ ان میں علمی اضافے کی طلب،
فطرت اور مخلوقات پر گہرا غور و فکر کرنا اور زندگی میں آنے والے فیصلوں پر مکمل رضامندی شامل ہے۔ یعنی یہ علم صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ عملی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ آج کے اس معلوماتی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری اور نہایت ہی سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ذہن میں آتا ہے۔ جب ہم قدرتی دنیا کی ان بے پناہ وسعتوں اور اس کی سب سے چھوٹی باریکیوں کے اس لامحدود علم کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس سے کائنات کے بارے میں انسانی نقطہ نظر کتنی گہرائی سے تبدیل ہوتا ہے۔ یہ واقعی میں ایک ایسا سوال ہے جو مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔